بٹ صاحب یہ میں آپ کے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ شوبز چھوڑنے کے بعد اللہ نے رزق آسان کر دیا، ٹھیک ہے یہ بات؟ یعنی میں اس کو تھوڑا سا، میں تو دنیا دار بندہ ہوں، میں معاف کیجیے گا، کہ رزق آسان کر دیا، یعنی جو ایکٹرز ہیں وہ بھی رزق تو ان کو بھی مل رہا ہے اور بہت زیادہ مل رہا ہے۔ رزق کا معاملہ انسان سے ہے اللہ کا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو روزی پہنچانا ہم نے اپنے ذمے نہ لیا ہوا، وہ ذمے، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، اس کے لیے ڈاکو ہونا شرط نہیں، اس کے لیے نیک ہونا شرط نہیں، اس کو کچھ جو مرضی ہو، ڈاکو لٹیرے سب اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ مسئلہ اس بات کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ روزی ایک ہوتی ہے آسان، ایک ہوتی ہے مشکل۔ آسان کے مثال کے طور سے آپ نے گھر میں ایک مرغا پالا ہو، تو اس مرغے کو آپ ایک پیالی لیں، اس پیالی میں دانے رکھ کے اسے اس کے آگے رکھ دیں کہ لو بھی کھاؤ، تو وہ وہیں سے دانے کھا کھو کے اپنا پیٹ بھر کے ویلا ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ آپ یوں ایک اپنی مٹھی میں وہ پکڑیں اور یوں پھینک دیں، وہ جا بھی ایک وہ ادھر چونتا، ایک ادھر سے لے گا، ایک ادھر سے لے گا، ایک چنتا، پھر محنت کریں، اب کرو جاؤ، پھر دیا۔ رزق اللہ نے دینا ہے سب کو، اس کے لیے میں کہنا کوئی شرط نہیں ہے، مسلمان ہو چاہے کافر ہو، روزی اللہ نے دینی ہے، لیکن ایک ہے کہ روزی آسان کر دینا، بغیر محنت کے روزی ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم اس کے ساتھ ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم ہماری کام میں لگ جاؤ، ہم تمہارے کام میں لگ جائیں گے، ہم تمہاری روزی آسان کر دیں گے۔ اب جب میں اداکار تھا تو پیسے اس میں بڑے کماتا تھا، میں پروڈیوسر بھی تھا، چکے میں اپنے ڈرامے بناتا بھی تھا، یہ لوگ سارے میرے پاس کام کرتے تھے۔ عمر شریف کو میں لے کے آیا تھا کراچی سے، وسیم عباس اور میں پارٹنر تھے، ان کو عمر کو وہاں سے کراچی سے ہم سب سے پہلے پنجاب میں ہم نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ امان اللہ مرحوم یہ میرے پاس کام کرتے تھے، عمر شریف بھائی میرے پاس کام کرتے تھے، یہ اس وقت جو سپر سٹار تھے وہ سب میرے ڈراموں میں کام کرتے تھے، پیسے تو میں کماتا تھا اس وقت۔ وہ تو بہت اچھی آمدن ہوگی، یعنی بڑی آمدن ہوگی۔ بڑی آمدن سے آپ یہ اندازہ لگا لو کہ مجھے ایک ڈرامہ جب میں نے شروع کیا نا 89 کا دسمبر 89 میں، نومبر دسمبر 89 میں میں نے پہلا ڈرامہ کیا تھا وسیم عباس نے، تو اس ڈرامے میں جو ہم نے جو پیسے کمائے تھے وہ تھے، میں نے جب اس کو وسیم عباس کو دیے نا 3 لاکھ روپیہ کہ تمہیں 3 لاکھ، اس کی آنکھیں پڑھ وہ کی ہونے کے وہ کی کر لب ہے 89 میں۔ اب اس وقت میں ڈیفنس میں ایک کنال کا پلاٹ تھا 3 لاکھ روپے کا، بس پھر آج کے تو سمجھ لیں 7-8 کروڑ، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت میں اتنے پیسے کماتا تھا، پیسے اللہ نے مجھے وہاں بھی میں بہت کماتا تھا، لیکن وہ پیسے بس اسی طرح ہی تھے، بس جدھر سے آتے تھے ادھر ہی چلے جاتے تھے۔ ایک گھر میں نے بیچ میں خرید لیا تھا، باقی تو پیسے بس ادھر ادھر ہی چلے جاتے۔ اب ایک ہوتی ہے برکت، ایک ہوتی ہے کثرت۔ برکت اور کثرت میں بڑا فرق ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ سارے قرآن میں جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، پھر قرآن میں لوگوں کو کہتا ہوں فاروق بھائی، جس مسلمان نے قرآن نہیں نہ پڑھا یا جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کو اسلام کا مزہ نہیں آ سکتا۔ جس نے مزہ لینا نا زندگی کا، دین کا مزہ لینا، وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن اللہ کی بات ہے بندوں سے۔ اس لیے حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز بندے کی اللہ سے بات ہے، قرآن اللہ کی بندے سے بات ہے۔ قرآن جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا تو قرآن نے دنیا میں کی مثال بتاتا ہوں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، حدیث پاک پڑھ کے میری عادت ہے بات پہ غور کرنے کی، آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے نا ہر بات پہ اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ تو میں یہ حدیث پاک جب میں نے پڑھی نا تو میں نے کہا اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جو کتاب ہوتی ہے نا، جو کتاب ہوتی ہے
جو بھی اس کا مصنف ہوتا ہے, جو بھی اس کا رائٹر ہے, اس مصنف کا اپنا تھاٹ ہوتا ہے اس کی کتاب میں. جو بھی اس کا تھاٹ ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, ایمان والا ہے یا بغیر ایمان کے ہے, جو بھی ہے. دہریے بھی کتابیں لکھتے ہیں, ان کا اپنا بھی تھاٹ ہوتا ہے اس کتاب میں. تو جو جس کی کتاب پڑھے گا نا اس کے قریب ہو جائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا کئی لوگ دہریے ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے. اگر آپ ان کی زندگی کو پوچھ کے دیکھیں نا کہ آپ کیسے ہوا, تو انہوں نے ایتھیسٹ لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں, دہریوں کی کتابیں پڑھی, تو ان کے چونکہ تھاٹس تھے تو یہ تھاٹس ان کے اندر منتقل ہو گیا. تو قرآن اللہ کا تھاٹ ہے, اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے. اس لیے جو اس کو پڑھتا ہے نا وہ اللہ کی طرف کھنچ جاتا ہے. ٹھیک, تو یہی آپ کی جو سوچ, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جب آپ پڑھتے جاتے ہیں تو جو رزق آسان والی بات ہی, خیر کثرت اور برکت میں آپ آ گئے. آپ نے کہا کہ کثرت ہونا اور برکت ہونا, یعنی آپ نے کہا اس وقت کثرت تھی اور اب برکت ہے. کثرت برکت میں پہلے بتاؤں فرق کیا ہوتا ہے. ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ کثرت اور برکت میں فرق کیا ہے. جی, میں تو بتا دوں. میرا ایک دوست ہے جاننے والا, اس کی مہینے کی انکم ہوگی کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے. 1.5 کروڑ ابھی بھی انکم مہینے میں بہت اچھی, بہت پیسے. تو مجھ سے جب ملتا ہے نا اکثر وہ کہتے ہیں یار دعا کر, حالات کو ٹھیک نہیں ہے. یار تمہیں تو کروڑ پہ تو تمہیں کرائے ہی صرف آتے ہیں, تمہارے حالات کی ٹھیک کیا مطلب ہوا؟ تمہارے حالات نہیں ٹھیک تو کس کے؟ تو وہ کہتا ہے یار بات بتا نہیں پتا, بٹ صاحب تسی مہربانی کرو, دعا کرو بس ٹھیک, بس جس طرح جیسے ہم کماتے ہیں ویسے خرچے بھی ہیں, یہ وہ فلان ٹماں, اس طرح کی باتیں. اب دوسری طرف میں نے ایک اور بندے سے ملا, میں نے کہا تمہاری کتنی انکم ہے؟ اس نے کہا جی 35,000 روپے. میں نے کہا بچے؟ اس نے کہا جی 4 ہیں. مکان؟ اس نے کہا جی کرائے کا. تو میں نے کہا تیرا پورا ہو جاتا؟ کہتا جی الحمدللہ الحمدللہ. میں نے کہا جی ایسا نہیں بھائی, میرا صرف پورا نہیں ہو جاتا, میں مہینے کے اینڈ پہ کچھ صدقہ بھی کر دیتا ہوں. 35,000 بتایا آپ؟ جی 35,000. یہ ہوتی ہے برکت. اب برکت, وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک جج صاحب تھے, جج صاحب. اب جج صاحب جس طرح کے جج ہوتے ہیں, عام کھانے پینے والے جج تھے وہ, تو ان کا جو وہ ہوتا ہے نا پی اے, اس نے جج صاحب نے اس کو کہا یار تم گزارا کیسے کرتے ہو؟ ایک دن پہلے دونوں بیٹھے تھے, گزارا کیسے کرتے ہو؟ میری تنخواہ تمہاری تنخواہ سے 2 گنا زیادہ ہے, میں پھر بھی اس میں تنگ ہی رہتا ہوں, میں ادھر ادھر سے بھی پیسے میرے پاس آ جاتے ہیں, پھر بھی تنگ ہی رہتے, تم کیسے گزارا کرتے ہو؟ تمہاری تنخواہ بھی تھوڑی سی ہے, بچے بھی تمہارے 5-6 ہیں, کیسے کرتے؟ تو اس نے کہا جی برکت ہے حضرت جی. اس نے کہا برکت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ آج آپ نے مجھ سے پین منگوایا ہے, اس وقت پارکر کے پین ہوتے تھے پرانی, تو پارکر کا پین اس وقت ملتا تھا 25 روپے کا. تو اس نے کہا حضرت یہ پارکر کا پین جو اس سال میں نے آپ کو خرید کے دیا ہے, یہ 15واں پین ہے جو آپ نے مجھ سے منگوایا کہ آپ کے 14 کہیں گم ہو گئے. اس وقت ایگل کا پین ہوتا تھا جو 8 آنے کا آتا تھا, آدھے روپے کا. انہوں نے کہا یہ ایگل کا پین ہے میرے پاس, یہ 8 آنے کا ہے, اور یہ 3 سال سے میرے پاس ہے, کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی, پین کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ہوتی ہے برکت. اب یہ برکت آتی ہے, اس کے پاس آتی ہے جو برکت لینا چاہتا ہے. اللہ کا جو بن جاتا ہے پھر اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیتا. ویسے ایسا بھی ہوا کہ آپ کا یہ اب تو 3 دہائیوں سے اوپر ہے آپ کا تبلیغی جماعت کا سفر, کہ لوگ بیان سن کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, اب چھوڑنا چاہتے ہیں, اور کچھ بڑا سرکاری افسر ہے, کوئی بڑا, یعنی دنیا کی نظر میں وہ بڑا ہے, اور پھر آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ پھر وہی کام کرنا شروع کر. میں سمجھا نہیں بات آپ کی. یعنی اس نے کہا جی میں رشوت لیتا تھا اور اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں, اور آپ نے کہا جی پھر ٹھیک ہے آ جائیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. ایسے تو بے شمار مرتبہ ہوا ہوگا. ایسا اس کی ایک ترتیب ہے. ترتیب یہ ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ ہی آپ کے دل میں آہستہ آہستہ ڈال دیتا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. جیسے
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک آدمی کو میں نے کہا یار تم اپنا نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی بس دعا کرو، جھوٹ سچ بولنا ہوتا ہے، پھر لہذا دل نہیں کرتا کہ جھوٹ بولنا کام کرنا، ایسا جھوٹ گڑبڑ کام کرتے ہیں تو پھر نماز بھی پڑھے جھوٹ بول کے تو کیا فائدہ؟ یعنی نماز نہیں پڑھتا؟ میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں جھوٹ بولنا کام بھی وہی کر رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم نماز پڑھو، جھوٹ بھی بولو، گڑبڑ کام بھی کرتے رہو، نماز بھی پڑھو، نماز پڑھو، کیونکہ جب نماز پڑھو گے تو نماز تمہیں اس کاموں سے چھڑائے گی۔ تم الٹی بات کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو پہلے ہی میں چھوڑ دوں پھر نماز پڑھوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تمہیں تو نماز نہ چھڑوانا ہے تو تم کہہ رہے میں چھوڑ کے پڑھوں گا، ایسا نہیں۔ تو پہلے تم نماز پڑھو، پھر یہ تمہیں اس سے چھڑوا لے گی۔ پہلے تم خیر کے کام کرو گے تو اللہ تمہیں خود بخود دوسری زندگی سے دور کر دے گا۔ لیکن حضرت اس میں تو ہم بڑا عجیب دیکھتے ہیں کہ لوگ، یعنی ہمارے سامنے ہیں وہ مثال، کہ وہ نمازیں ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا گواہی دیتی ہے کہ یہ ایسے، فجر کی بھی، تہجد بھی، لیکن ان کی جو بددھیانتی ہے اس کا بھی یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یا تو وہ کہیں اس فارمولے پہ ہیں کہ نماز ہمیں چھڑوا دے گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں اور کئی سالوں سے چل رہی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس پیش ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ آج نیا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی ہے دن بھر نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے۔ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی نماز ان قریب اس کی برائی چھڑوا دے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھیں اور برا بھی کرتے رہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز آپ کو ٹھیک پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، اب یہ نماز ٹھیک پڑھنا کیا ہے؟ ٹھیک پڑھنا پڑے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ پانی کا گلاس ہے نا، اس پانی کے گلاس میں میں اس بچے کو کہوں یار اس میں ذرا چینی لے کے آؤ، تو یہ چینی لے تو میں اس میں 5 چمچ چینی ڈال دوں۔ 5 چمچے چینی ڈال کے میں جب پیوں کہ بھی شربت بن گیا میٹھا، 5 چمچے چینی کے ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا اس کا؟ تو میں اس کو ڈال کے یوں، تو میں کہوں یار یہ تو میٹھا ہوا ہی نہیں، یہ بالکل اسی طرح اس پہ کوئی چیز میٹھی ہوئی نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں یار دکھاؤ وہ جو لائے تھے وہ کیا تھا؟ وہ چینی ٹھیک تھی؟ وہ چینی تھی کچھ اور تھا؟ کیونکہ چینی اگر ہوتی تو یہ میٹھا ہو چکا ہوتا، تو چیک کرنا پڑے گا وہ چینی تھی کہ نہیں۔ تو اس لیے نماز والا بھی، نماز بھی اسی طرح ہے کہ نماز اگر برائی نہیں چھڑوا رہی تو پھر چیک کرنا پڑے گا یہ کیا پڑھ رہا ہے۔